بیسکلی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے کیا, کرتا کیا ہے, وہ کام کیا ہے اس کا؟ اٹس اے مارکیٹ, جوڑیا بازار ہے. ہاں مارکیٹ ہے, لوگوں کی دکانیں, آپ کو ہر دکان پہ آئٹمس ملتے ہیں, پروڈکٹس ہوتے ہیں, پروڈکٹس ملتے ہیں, یو گو یو بائی, واٹ یو لائک, یہاں شیئرز ملتے ہیں. تو بیسکلی اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھو, اٹس اے مارکیٹ, دیر آر بائرز اینڈ سیلرز. بروکریج ہاؤسز ہیں جو کہ آپ کے شاپ کیپرس کہہ سکتے ہیں, جس کے پاس آپ کو پروڈکٹ ملتی ہیں. کمپنیز آتی ہیں, اپنی پروڈکٹ سیل کرتی ہیں, یعنی اپنے شیئر سیل کرتی ہیں. ٹھیک ہے, سو اٹس اے مارکیٹ جہاں ٹرانزیکشن ہوتی ہے. سو ایز اے مارکیٹ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دیں فار اے گڈ ٹریڈ ٹو ٹیک پلیس. بائرس کو پروڈکٹس ملیں اچھی پرائس میں, اور سیلرس کو بائرز ملیں. سو دیٹ از ان ایسنس دا رول آف دا اسٹاک ایکسچینج. پھر ہم فرنٹ لائن ریگولیٹر ہیں. کمپنیز جو آتی ہیں, کمپنیز ہیں, کوئی بھی کمپنی ہے, اس کو اپنے آپ کو گرو کرنا ہے وقت کے ساتھ. میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹ سے اکثر پوچھا ہے کہ کیا تم انٹرپرینیور ہو, کیا چاہیے ہوگا تمہیں ایک بزنس اچھا کرنے کے لیے یا اچھے بزنس کو چلانے کے لیے. اکثر بچے کہتے ہیں زبردست آئیڈیا, بٹ اس زبردست آئیڈیا کو چلانے کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے. سو وین یو ہیو دی آئیڈیا یو نیڈ دا کیش آلسو, اینڈ دیٹ از واٹ دا اسٹاک ایکسچینج ایک سرٹن لیول کے بعد از دیئر فار. وین یو ہیو اے کمپنی, اے بیسک کمپنی انفراسٹرکچر, اس کو آپ نے جب گرو کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. آپ بینک کے پاس جائیں, آپ کوئی انویسٹر ڈھونڈ لیں, پرائیویٹ ایکویٹی ڈھونڈ لیں, آپ اسٹاک ایکسچینج بھی آ سکتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو ایک بہت سارے انویسٹرس ملتے ہیں جو آپ کی کمپنی کے بارے میں پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا انہیں اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بننا ہے کہ نہیں. آج آپ جب بینک کے پاس جاتے ہیں تو آپ بینک سے لون لیتے ہیں, وہ ہوتا ہے ڈیٹ. ٹھیک ہے, آپ نے لون لے لیا اپنی کمپنی, بٹ وہ لون واپس کرنا ہے, اور اس لون کے اوپر آپ کو ہر منتھ یا ہر کوارٹر ایک مارک اپ دینا ہے, ایک پروفٹ دینا ہے, پیمنٹ کرنی ہے. سو ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں اس کو. اسٹاک ایکسچینج میں آ کے آپ اپنی کمپنی کے شیئرز بیچتے ہیں, آپ شیئر ہولڈر بناتے ہیں. شیئر ہولڈر بنانے کا مطلب ہے آپ نے وہ پیسے واپس فوراً نہیں کرنے اس کو. ہاں, وہ آپ کا حصے دار بن گیا, آپ نے اس کو ایکویٹی, چاہے وہ 5 شیئرز بھی آپ کی کمپنی کے اون کرتا ہے. پھر جب آپ کی کمپنی نے اس کا پیسہ ڈپلوائے کیا, یعنی لگایا ایکسپینڈ کرنے, جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وہ کیپٹل لیا, تو آپ ایک مے بی ایئر 1 میں آپ نے پروفٹ نہیں کیا, یا اگر پروفٹ کیا آپ نے ڈیسائیڈ کیا, بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے وہ ری انویسٹ کرنا ہے بڑھانے کے لیے بزنس, ابھی آپ گروتھ اس میں. سیکنڈ ایئر آپ نے پروفٹ کیا, آپ نے کہا یار اب شیئر کرتے ہیں اس پروفٹ کو, لیٹس شیئر دیٹ پروفٹ ود ہو, دی شیئر ہولڈرز. تو جب آپ وہ پروفٹ اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں تو شیئر ہولڈرس کو بھی ایک سرٹن چیز ملتی ہے, پروفٹ ملتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈویڈنڈ. سو بہت سارے لوگ, کمپنیز آتی ہیں, شیئر اپنے فلوٹ کرتی ہیں مارکیٹ میں. آئی پی او, وہ کہتے ہیں نا آئی پی او ہو رہا ہے, آئی پی او ہو رہا ہے, انیشیل پبلک آفرنگ. دیٹ از وین دا کمپنی کمز ٹو دا اسٹاک ایکسچینج دا فرسٹ ٹائم اور اپنے شیئرز دیتی ہے. وہ ہوتی ہے پرائمری مارکیٹ یا آئی پی او. پھر لوگوں نے وہ شیئرز لیے, ایک پرائز پہ لیے, وقت کے ساتھ اس کمپنی نے اچھا پرفارم کیا, شیئر ہولڈرس کو ڈویڈنڈ دیے, ہاؤ دیٹ کمپنی ہیز پرفارمڈ. اب شیئر ہولڈر بھی سوال پوچھ سکتا ہے اس کمپنی سے. یہ ایک بہت بڑا ایج ہے جو کہ بہت سارے شیئر ہولڈرس کو نہیں پتہ, کیونکہ وہ پڑھتے نہیں ہیں اس طرح. اور یہ نالج, میں اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی ہمیں نہیں ملی, ہم نے ڈھونڈی انفارمیشن, تو یہ غلط ہے, کیونکہ یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. سو کمپنی بہتر پرفارم کرتی ہے تو شیئر ہولڈرس کے ساتھ پھر اس نے پروفٹ شیئر کیا. کمپنی نے اپنے پرفارمنس اینول رپورٹس کے تھرو اناؤنس کیے. شیئر ہولڈر اس میں پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے کیا پلانس ہیں. بیسکلی اس لیے ہوتی ہے اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے جہاں سارے شیئر ہولڈرس کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں. لیکن ہمارے لوگ شیئر ہولڈرس کو یہ نہیں پتہ ہوتا, اور نہ وہ بادرڈ ہوتے ہیں. جب آپ اس کمپنی کی اینول رپورٹ یا کوارٹرلی رپورٹ پڑھتے ہیں تو آپ اس کے کمپنی کے سی او سے, سی ایف او سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ پلان کیا تھا, یہ کب ہوگا, یا یہ آپ نے پلان کیا ہے, یہ آپ نے خرید لیا, اب یہ ڈپلوائے کب ہوگا, یہ پلانٹ آپ کا ایکٹیو کب ہوگا, فار ایگزامپل, آئی مین ڈپینڈنگ آن دا کائنڈ آف کمپنی. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, دا کمپنی از liable to answer to the shareholders.
وہ شیئر ہولڈر ہے آپ کی کمپنی. جب آپ کسی سے پیسے بورو کرتے ہیں تو آپ اس سے شیئر تو کرتے ہیں کہ یہ میرے پلانس ہیں, اس پیسے سے میں یہ کروں گا, یہ میرے پلانس ہیں, اور اتنے سال میں یہ پروفٹ بناؤں گا. دیٹ از دا ریلیشن شپ بیسکلی. اور انویسٹرس کے لیے آن دی ادر ہینڈ وین دے کم ان ٹو دا اسٹاک ایکسچینج, ان کے پاس 500 سے اوپر کمپنیز ہیں, 36 سیکٹرز ہیں. آپ کو جس سیکٹر کی سمجھ آتی ہے آپ پہلے اس سیکٹر کو دیکھیں. ٹیلی کام ہے, ٹیکنالوجی ہے, کمیونیکیشن ہے, ٹیکسٹائل ہے, ایگری ہے, شوگر ہے, ڈفرینٹ سیکٹرز ہے, سیمنٹ ہے, آٹوز ہیں, مختلف سیکٹرز ہیں. ٹیکسٹائل میں بھی اسپننگ ہے, ویونگ ہے, ڈفرینٹ اور سیکٹرز ہیں اس طرح. فوڈ اینڈ پرسنل کیئر ہے, فارما سیکٹر ہے. جس سیکٹر کی سمجھ ہے اس کے اندر کمپنیز دیکھیں, وہ گروپس آف کمپنیز ہیں ہر سیکٹر میں, ان کے پرائسز دیکھیں, ان کو اسٹڈی کریں. تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے, ہوم ورک کریں گے, ایوری تھنگ از اویلیبل, اینڈ یو ول نو کہ اچھا تھوڑے دن میں سمجھ آنے لگتی ہے سیکٹرز کی, اینڈ دین یو کین اسٹارٹ انویسٹ in the companies and you become shareholders. You should have portfolio. آپ کو 5, 6, 7, 8 سیکٹرز میں, مختلف سیکٹرز میں مختلف کمپنیز لینی چاہیے اور شیئر ہولڈنگ, تاکہ آپ کا پورٹفولیو ڈائیورس ہوئے. جب آپ کا پورٹفولیو ڈائیورس ہوتا ہے, بہتر پرفارم کر رہی ہوتی ہے کچھ کمپنی, ایک سال میں بہتر نہیں پرفارم کیا. آٹو سیکٹر میں ناٹ بی ڈوئنگ ویل ان ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ. سو دیز آر تھنگس دیٹ آر ویریبلس, بٹ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے ڈائیورسیفائی کیا ہے, آپ نے اچھی کمپنیز لی ہیں, لانگ ٹرم ویو لے کر آئے مارکیٹ میں, اور کمپنیز ڈویڈنڈ دے رہی ہوتی ہیں, آپ کو کوارٹرلی بھی مل سکتا ہے, آپ کو اینول بھی مل سکتا ہے, آپ کو 6 منتھلی بھی مل سکتا ہے. واو, That's how it works. زبردست آپ نے سمجھایا. میں تو بڑا حیران ہوں, رائٹ, بیکاز یہ ایک سمپل سا کویشچن تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ہی چھوٹی سی اس کی ایک ڈیفینیشن آئے گی, لیکن آپ نے بہت اچھے سے سمجھا دیا. نا, آئی ایم شیور آپ جو سن رہے ہیں بہت ہی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی یہ چیز.